آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ دیکھیں عام شاعر ہو نا تو ہم اس کی کم حق و شاعری کی تشریح بیان نہیں کر سکتے، تو چھ جائے کہ امام کی جائے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ دونوں کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ امام کیا سوچتے ہوں گے، کیا مراد ہوگی، قسم خدا کی میں بیان کر ہی نہیں سکتا۔ جن کے الفاظوں کا ترجمہ بیان نہ کر سکتے ہوں تو کم حق ان کی شاعری کی مراد کون بیان کر سکتا ہے؟ لیکن اس کے ایک ظاہری معنی اور اس کے ایک باطنی معنی ہے۔ کچھ میں اشارہ ڈسکلیمر بھی بیان کر دیا جی کہ بھائی ہم یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے کہ امام نے بالکل یہی بات کہی ہے، ایک عشق و محبت سے ہم جو علماء کرام نے ہماری رہنمائی کی، رہنمائی فرمائی، جو کئی کتابوں میں جو تشریحات ہیں صرف ان کو بیان کرتے ہیں۔ بہت اچھا۔ اور عام طور پہ ہوتا بھی یہی ہے کہ شاعر کی کیفیت تو وہی سمجھ سکتا ہے جو شاعر نے اس وقت لکھا اور کس کیفیت میں لکھا، اور شاعر ہو وقت کے مجدد، اللہ شاعر ہو وقت کے انہیں غوث، کیا نظر آ رہا ہے، اس کی گہرائی کو ہم کہاں سمجھ، انہیں اس وقت کیا نظر آ رہا ہو، لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر، ہر چراغ مزار پر قدسی، سمندر محبت مصطفیٰ نے کیسی غوطہ زنی کر کے سید اعلی حضرت نے یہ ہیرے چن چن کے دیے ہوں گے۔ تو بہت بڑے شناور کا نام احمد رضا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، فرماتے ہیں کہ ایک معنی تو یہ ہے کہ جب آپ بحری جہاز میں سوار ہوئے جی، مدینہ پاک کا سفر اختیار کرنے لگے اور سوچا کہ اب بس مدینہ طرف جا رہے ہیں، تو عرض کیا یا رسول اللہ اب آپ کی طرف ارادہ کر لیا ہے، جہاز میں بیٹھ گئے ہیں، مدینے کا ارادہ ہے، تو یہی کہا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ، کہ نوزت کدھر کی ہے؟ طیبہ کا نام ہی لیا، تو ارادہ تو وہیں کا ہے۔ اب یا رسول اللہ آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں، اب آپ کی مرضی ہے کہ بیچ مجدہار میں یا تو آپ ڈبو دیں یا ترا دیں، پاس بلا لیں یا دور رکھیں، کہ کشتی تمہیں پہ چھوڑی۔ آپ نے لنگر اٹھا دیے۔ آپ کو پتہ ہے لنگر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا لوہے کا گرز ہوتا ہے، وہ زمین میں ڈالتے ہیں، اس سے کشتی رک جاتی ہے، یا وہ رسے ہوتے ہیں کہ جس سے کشتی ٹھہر جاتی ہے۔ تو کہا رسے بھی اٹھا دیے ہیں، لنگر بھی اٹھا دیے ہیں، اب جہاز کو چلنے کا اشارہ دے دیا ہے، لیکن آپ کے دست مبارک کے اندر ہے، آپ چاہیں تو پاس بلا لیں، آپ چاہیں تو ہمیں ڈبو دیں۔ اور دوسرے معنی یہ ہے، علامہ صاحب اس کو ناز کا انداز بھی کہیں گے جی، کہ انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں ناز اختیار کیا کہ چاہیں تو لے آئیں، چاہے تو۔ اچھا، یہ ایک تو ناز کا انداز ہے۔ جی، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ سید اعلی حضرت اس بارگاہ میں یہ بات کر رہے ہیں کہ پتہ ہے کہ بھائی یہ کبھی ڈبوتے ہی نہیں ہیں، یعنی جو رحمت للعالمین ہو ان کی غلاموں پر رحمت کیسی ہوگی؟ تو بندہ ویسے دنیاوی طور پر یہ رزق کبھی بھی نہیں لیتا، کہے بھائی تم پر چھوڑ دیا، کبھی نہیں لیتا، کیونکہ وہ ڈبو بھی سکتا ہے، پار بھی لگا سکتا ہے، پر یہ جو جس کشتی کے نا خدا حضور کی رحمت ہو، یہ کہا ہی اسی بارگاہ میں جاتا ہے جہاں سے یقین کامل سبحان اللہ کہ تر جائیں گے۔ یہ بات دیکھیے اسی لیے تو کہا نا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، کیوں کہا گیا؟ حالانکہ وہ عاجزی نا۔ تو اسی طرح مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں۔ اور دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی کشتی حیات آپ کے سپرد کر دی ہے، کیا کہنے ہیں، میری زندگی کشتی بس آپ کے پاس ہے، آپ چاہیں تو ترائیں، آپ چاہیں تو ڈبو دیں، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی اور لنگر اٹھا دی۔ یا رسول اللہ میں بھی آپ کا، میری کشتی بھی آپ کی، اب یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، تختہ تختہ ہو جائے یا ڈوب جائے، بس یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ چاہیں تو پار لگائیں، آپ چاہیں تو ترائیں، آپ چاہیں تو میری کشتی حیات آپ کے ہاتھ میں ہے، اور کیسے آقاؤں کے ہاتھ میں ہے۔ اور دوسرے مقام پہ خود فرما دیا ہے کہ کیسے بول بالے میری سرکاروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔